نسل انسانی کے ساتھ ایک قسم کی مخلوق کی دشمنی انسان کی پیدائش سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک چلتی رہے گی۔ وہ ایک مخلوق ہے کہ جس کی دشمنی کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے بار بار قرآن مجید میں بھی فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ پورا واقعہ قرآن مجید میں مفصل بیان فرمایا ہے کہ جب میں نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرما دیا اور آدم علیہ السلام کے پیدا فرمانے کے بعد وہ ایک عمل سوال اور جواب کا چلا، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تمام فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے۔ ان فرشتوں کے درمیان میں ابلیس بھی موجود تھا، یہ شیاطین کا باپ جد امجد ابلیس بھی موجود تھا۔ اس کو بھی حکم تھا، فرشتوں کو بھی حکم تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے۔ تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ جب ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، سجدہ نہ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پوچھ لیا کہ کیا وجہ ہے، میں نے تجھے حکم دیا کہ سجدہ کرو اور تو نے سجدہ نہیں کیا؟ تو ابلیس نے جواب میں یہ کہہ دیا، مجھے آپ نے آگ سے پیدا کر دیا ہے اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کر دیا ہے، تو مجھے کیسے حکم ہوتا ہے کہ میں اس کو سجدہ کروں؟ میں تو بہتر ہوں اس سے، یہ دیکھو اور اس کو سجدہ کرنا دیکھو، میں آگ سے پیدا اور یہ مٹی سے، آگ بہتر ہے مٹی سے، تو آگ کی مخلوق کو کیسے حکم کیا جاتا ہے کہ وہ مٹی کی مخلوق کو سجدہ کر لے؟ اللہ تعالیٰ نے جب اس کا یہ جواب سن لیا تو فرمایا جنت سے نکل جاؤ۔ قال فاہبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها، فرمایا نکل جاؤ یہاں سے، اتر جاؤ یہاں سے، تمہیں یہاں پر تکبر کرنے کی جرأت نہیں کرنی چاہیے تھی، تم کیسے جرأت کرتے ہو کہ یہاں پر تم تکبر کرتے ہو؟ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا تو شیطان ابلیس نے آگے سے ایک درخواست پیش کر دی، کہا اے اللہ مجھے قیامت تک زندہ رکھ، مجھے قیامت تک مہلت دیجیے گا۔ قال انظرنی الی یوم یبعثون، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا، قال انک من المنظرین، تمہیں مہلت ہے، قیامت تک تمہیں مہلت مل گئی، زندہ رہو گے، رہو، قیامت کے بعد پھر تمہاری سزا شروع ہو جائے گی اور اس کے بعد تم جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے۔ جب اس نے دیکھ لیا کہ مہلت تو مل گئی تو اس نے آگے سے کہہ دیا، قال فبما اغویتنی، ابلیس نے کہہ دیا جب آپ نے مجھے گمراہ کر دیا، مجھے راندہ درگاہ کر دیا، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ، میں اس آدم اور اس کی اولاد کے سامنے سیدھی راہ پر بیٹھ جاؤں گا، یعنی جو راہ آپ کی طرف، جو راستہ آپ کی طرف آ رہا ہے اس راستے پہ میں بیٹھ جاؤں گا۔ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، اور کہاں میں سامنے سے بھی آدم کے پاس آؤں گا، میں پیچھے سے بھی اس کے پاس آؤں گا، میں دائیں جانب سے بھی آؤں گا اور میں بائیں جانب سے بھی آ جاؤں گا۔ وَلَا تَجِدَنَّ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، ان میں سے اکثر کو آپ اپنے شکر گزار بندے نہیں پاؤ گے۔ اور دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالی اس کا قول نقل کرتے ہیں، اس نے قسم اٹھائی ہے، قال فبعزتک، اور کہا تیری عزت کی قسم، لأغوینہم اجمعین، ان تمام انسانوں کو میں گمراہ کر دوں گا، الا عبادک منہم المخلصین، مگر کہا نہیں وہ جو تمہارے خاص ہے اور تو نے چنے ہیں اور خاص کر دے ہیں، ان بندوں کے علاوہ باقی سب کو گمراہ کروں گا۔ تو ابلیس نے اللہ کے سامنے اس کی عزت کی قسم اٹھائی ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان کے آنے تک وہ کسی ایک انسان کو جب تک اس کا بس چلتا ہے وہ سیدھی راہ پر چلنے نہیں دے گا، وہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرنے نہیں دے گا، وہ اللہ تعالیٰ کے احکام بجا لانے کی کوشش کرے گا کہ وہ بجا نہ لائے، اور کوشش اس کی یہی ہوگی کہ اللہ کا کوئی حکم بھی بجا نہ آ جائے بلکہ سارے کے سارے حکم توڑ دیے جائیں۔